معزز سامعین کرام، ذوی احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائی اور بہنوں، today inshallah ta'ala we are going to discuss about family life. آج ہم عائلی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ گفتگو سننے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان کی وقار، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ النساء سے، اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، بنا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صاحبانتی وقار، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا انوکھا بنایا ہے، بڑا خاص بنایا ہے۔ باقی سارے رشتے بھی اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں، but whenever we talk about the ta'alluq and the relationship and the relation between husband and wife, we looked at it really next level. I'm not talking about the rishta and the ta'alluq between mother and father. Surely they are higher than this. مگر جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے وہ بھی بڑا خاص رکھا ہے، اور اب تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے، عورتوں کے بارے میں ڈرو، عورتوں کے بارے میں ڈرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنے معاملات میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق بھی بھول جاتا ہے، بیوی کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، خاندان والوں کا بڑا مقام ہے، ہر رشتے کا ایک اپنا اپنا کیلیبر ہے، ایک اپنا اپنا میکانزم ہے، ایک اپنی اپنی فارمیشن ہے۔ مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس طرح مردوں پر حق رکھے ہیں اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے حق ہیں۔ تو بڑی خاص گل یہ ہے کہ رب تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑا پیدا فرما دیا، فرماتا کہ تم ان سے آرام پا سکو اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، یقیناً اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور میں تھوڑے کو سوال کرنا، ایک بندہ سندھ میں رہنے والا ہو، ایک بندہ بلوچستان میں رہنے والا ہو، کوئی کسی صوبے میں کسی ملک میں رہنے والا ہو، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو، کینیڈا میں رہنے والا ہو، کسی ملک آپ لے لیں، اور وہ شادی کسی اور ملک میں کرے، رب تعالیٰ کس طرح محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ افزائش نسل فرماتا ہے ان سے، ان کے نسل کی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ رب تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ من آیاتی ہی، یہ میری نشانیاں، جو ایک نشانی ہے کہ میں تمہارے درمیان محبت پیدا کر دینا، میاں بیوی کے درمیان، یہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہماری نظر سے پنہا ہیں، مگر رب تعالیٰ ان حکمتوں کو بھی جانتا ہے اور معاملات کو بھی جانتا ہے۔ سبحانتی وقار، جس طرح ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی حضور سے لیتے ہیں، ہم نے بزنس کرنا ہے، ہم مسلمان حضور کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، ہم نے کہیں پر کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرنا ہے، کہیں پر فیصلہ کرنا ہے، ہم نے درس و تدریس کرنی ہے، ہم کوئی بھی زندگی کا پہلو لے لیں، ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم زندگی فیملی لائف کی بات کرتے ہیں، whenever we talk about family life, we can find alhamdulillah thousands of examples from the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حضور کی زندگی پر عمل کر لیا جائے
if we will act upon the life of and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, believe me, you will be so much successful in your life, in your family life. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے نا، اسی جدو گھر جانے ہیں تے اسی اکھاں متھے تے رکھیاں ہوندیاں نے. whenever we enter in our houses and homes, so ہم اگلوں کو فیل کراتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کو بلا آ گئی ہے، گھر میں کوئی پتہ نہیں بلا کوئی جگہ آ گیا گھر میں. اب حضور کی زندگی سنیں کہ حضور کس طرح اپنے گھر میں جاتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر چ انٹر ہونا نا، whenever Prophet علیہ الصلوۃ والسلام used to enter in his house, in his home, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ اپنی ازواج کو بلاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ. اے عائشہ، بلکہ مختلف الفاظ حدیث میں موجود ہیں، یا عائش کے نام سے حضور بلاتے، اے بنت صدیق اس طرح کر کے بلاتے، اے میرے صدیق کی بیٹی کہاں پر ہو تم، اس طرح بلاتے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کرتے، بڑی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. اسی طرح سمجھنے ہیں کہ اگر یہ سارے ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، تھوڑے ساڈے جو چنگے لوگ زیادہ نے الحمدللہ، مگر جو تھوڑے بہت ادھر ادھر نکل گئے تو پھر ان کو بھی تو سیدھا کرنا ہوتا ہے نا، یعنی ان کے سامنے یہ عرض کرنا ہوتا ہے، باقی مرضی ان کی کرن نہ کرن. آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، کسی میں نے دیکھ لیا کہے گا یار بڑا عجیب بندہ ہے، چنگا بندہ ہے یار، بڈھی نہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اور تو کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام himself used to sit with his wife and used to eat کھانا. حضور علیہ السلام خود اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے. اور پھر حضور علیہ السلام آرام کے لمحات جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے، ان سے مزاح فرماتے، ان سے مزاح فرماتے، ان سے خوبصورت باتیں کرتے جس سے ان کی دل جوئی ہو جاتی. اور حضور علیہ السلام گھر کے کاموں میں بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیشن فرماتے. آج اگر حافظ صاحب یا کوئی چوتھی صاحب گھر کا تھوڑا کام کر لیں، میں نے کسی ویکھ لا جا کسی رن مرید ہے، اور یار تو حضور سے بڑھ کے، تو حضور کے سامنے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے گھر کے کام فرمائے. اگر میرا نبی گھر کے کام فرمائے، اگر میرا نبی گھر میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے، محبت کے ساتھ بلائے، ان کے ساتھ مزاح فرمائے، جب گھر میں جائے ان کے سونے سونے نام لے کر پکارے. اور میں کیونکہ ممبر سے بیٹھا میں وہ نام تو نہیں لے سکتا، مگر بعض دفعہ ہم بھی اپنی بیویوں کو اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. تو یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے. ایسا نام لینا کہ جس سے بیوی خوش ہو جائے، یہ حضور کی سنت ہے. اور اس کے اندر رن مریدی نہیں آتی. جو بیچارے ایسے بار بار کہتے ہیں نا، ان کو خود کوئی نہ کوئی اپنی لائف میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں سارے ہی میرے من، وہ کہتے ہیں سارے ہی ایسے رہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی بیویوں کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنا یہ حضور کی سنت ہے. اور آج مسیح تو جاؤ نا، ایک ایک نام سوچ کے جاؤ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنا، اپنے بیویوں کے ساتھ دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ مزاح کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و مساوات رکھنا. آج اب کیونکہ یہاں پر surely the law of land is a bit different than Pakistan, different than few Muslim countries. اب یہاں پر ہے you can have only one wife here. مگر بعض لوگوں کا دل کرتا ہے ساڑیاں دو دو تین تین چار چار ہومن. یہ اسلام کا ایک پہلو ہے، اس کنٹری کا جو لا ہے، because we are citizen of this country, we need to follow that. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم ایک بیوی کو راضی نہیں کر پاتے. اگر تیرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، اگر تو اتنا اچھا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق تو پورے کرنا. الحمدللہ میں پھر کہتا ہوں، میجورٹی میں جانتا ہوں لوگوں کو، الحمدللہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کے گھر والے خوش ہیں، مگر ایسے لوگ بھی اس جگہ پر موجود ہیں کہ جن کی بیویاں ان کے ساتھ ہیپی نہیں ہوتی. تو آپ اگر دوسری تیسری شادی اس کنٹری میں تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کرنا چاہے تو پہلے اپنی بڈی نو تو راضی کرو نا یار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں نا، آپ تیرانہ نظر ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 2 3 نہیں، ایک روایت میں 11 ہیں اور بعد میں نے زیادہ بھی پڑھی ہیں. چلو نمبر کم و بیش آپ کر لیں. حضور علیہ السلام سے ساری کی ساری بیویاں خوش ہوا کرتی تھی.
اگر کہیں پر سوچو تو پہلے اپنی پہلی بیوی کو راضی کرو، اس کے اندر جو آپ کے ساتھ جو آپ کے ڈیفرنسز ہیں، جو آپ کی وجہ سے ناخوش ہے، اس کو تو خوش کرو، تو پھر کسی طرف اور دیکھنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زوجہ محترمہ آپ روایت فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں اللہم، حضور نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ یہ میری تقسیم ہے۔ حضور علیہ السلام ہر بیوی کا دن بانٹا ہوا تھا، حضور نے فلاں دن فلاں کو جانا ہے، فلاں دن فلاں، ہر چیز میں برابری کرنا آپ فرماتے تھے۔ فرمایا اے باری تعالیٰ، حضور نے فرمایا باری تعالیٰ یہ میری تقسیم ہے، میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے میں نے یہ اپنی تقسیم کی ہوئی ہے۔ فرمایا اس پر مجھے جس کا مجھے اختیار ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وہ میرا دل ہے، میرا دل پر تو اختیار نہیں ہے۔ اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ سے محبت کا ایک اپنا انداز تھا۔ اب جب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کی محبت کا ہونا، پھر ایک ٹرسٹ بڑی اہم چیز ہے، اپنی بیوی پر اعتماد کرنا، محبت و الفت کرنا، آپ دونوں کا آپس میں پیار ہونا۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتی میاں بیوی میں۔ اگر آپ نے زندگی کامیاب کرانی ہے تو آپ بیوی بھی محبت کرے اور آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا، اس سے چند محبت کے الفاظ بول لینا، اس کی تعریف کر لینا، اس کے لیے بن سور جانا، اس سے کوئی بندہ رن مرید نہیں ہو جاتا۔ گھر کے تھوڑے کام کر لینا، اگر ہوبر مارنا پڑ جائے، کبھی ٹوائلٹ صاف کرنا پڑ جائے، اس پاسے آ جانے ہیں، کبھی پانڈے دھونے پائے جاون، اور تسی کوئی انوکھے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنا گھر کا کام کیا ہے، تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس سے تمہاری مردانگی کم نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام خود گھر کا کام فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور کے محبت کا ایک انداز بتاؤں آپ کو۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کا نام صفیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ، یہ وائف کہ جن کا نام صفیہ تھا، آپ نے جب کبھی اونٹ پر بیٹھنا ہوتا نا، کیمل پر سواری کرنی ہوتی، حضور علیہ السلام اپنا گوڈا مبارک آگے کر دیتے، اپنا ٹانگ آگے کر کے نا بینڈ کرتے۔ حضرت صفیہ اس پر پاؤں رکھتی ہیں، حضور کے آپ کے ٹانگ مبارک پر پاؤں رکھتی ہیں، اور پاؤں رکھ کر حضور علیہ السلام کی آپ کی جو ہے وہ لیگ مبارک اس کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ اگر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ اپنی زوجہ سے اتنی محبت کریں کہ اپنا گھٹنا مبارک آگے کریں، ٹانگ مبارک آگے کریں، اور اس پر حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پاؤں رکھ کر، نبی کی ٹانگ پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں، اگر نبی کی نبوت میں فرق نہیں پڑ رہا، حضور کے لیے بعض الفاظ بڑی ہمیں طریقے سے استعمال کرنے پڑتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، شان بڑھتی ہے، نبی کی شان تو ویسے ہی بڑی ہوئی ہے، وہ گھٹ سکتی نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھے کہ اگر اپنی بیوی سے کے ساتھ ہم اچھے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات، اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں گے، میری ماں کی کہے گی، میرا پیو کی کہے گا، میرے بہن بھائی کیا کریں گے، کسی رشتہ دار ویکھ لیا، انہیں کہنا یار اپنی بڈی دی بڑی گل منتا ہے، اے بڑا رن مرید ہے، یہ اپنی اس کی بڑی بات مانتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، ان باتوں کو چھوڑو۔ اگر حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن تم اپنی عورتوں کی وجہ سے گرفت میں آ جاؤ گے، اپنی عورتوں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، ماں کا مقام ہے وہ پورا کرو، باپ کا مقام ہے وہ پورا کرو، رشتہ داروں کے مقامات سارے ان کے پورے کرو، ان کو عزت دو، مگر جو کسی کے گھر سے بیٹی لے کر آئے ہو اس کے بھی تعلقات پورے کرو، اس کے ساتھ بھی اس کے حقوق پورے کرو۔ آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے کاش میری بیٹی کو کوئی اچھا شوہر مل جائے جو اس کے حقوق کو پورا کرے۔ جس کو تم اپنے گھر میں لے کے آئے ہو یہ بھی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اگر تم آج اس کے حقوق پورے نہیں کرو گے تو یہ بات ذہن میں رکھو، جب تمہاری بیٹی جائے گی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو تم آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر تم کسی کی بیٹی کو خوش رکھو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی خوش رہیں گی، تمہاری بیٹیاں بھی خوش رہیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضور کا قول سنیں۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو،
اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی ہاؤس ہولڈ کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا کہ میں محمد تم سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ میں بار بڑا چنگا ماں۔ میں نے ایک آیت یہاں پر تلاوت کی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اچھا اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو۔ بندہ کدی کدی ملے نا کسی نو، کوئی یار دوست آیا ہوئے پاکستان تو کسی کنٹری سے آ جائے، بندہ بڑا مورلی ایتھیکل ویلیوز دکھائے اس کو کہ میرے جا چنگا بندہ ہی کوئی نہیں، کہ گھر ہوندی بڈھی روندی ہوگی تو تو بد اخلاق آدمی ہے۔ تو کون ہے بد اخلاق آدمی؟ تیرے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کے اخلاق کا پتہ کرنا ہے، کسی کے گھر کے ماحول کا پتہ کرنا ہے، اس کی بیوی کو دیکھو۔ اگر اس کی بیوی خوش ہے، اگر اس کی بیوی دیندار ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اگر اس کی بیوی خوش ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوش اخلاق بندہ ہے۔ اور اگر اس کی بیوی جو ہے وہ دیندار ہے تو سمجھ جاؤ اس کے گھر کا ماحول دین والا ہے، اس کے گھر کا ماحول دین والا ہے۔ تو یہ اگر کم دودھ جائے تو پھر سمجھ جاؤ بس اللہ حافظ ہے، تو دعا کرو اس کے لیے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اپنے یاروں دوستوں سے اچھے اخلاق سے ملنا، یہ اچھا اخلاق اگرچہ ہے مگر اچھا لیول یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جن سے روز ملتے ہو اخلاق میں اچھے رہو، اخلاق میں اچھے رہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، 1-2 منٹ رہ گئے۔ اب یہ بھی بڑا اہم ہے کہ نکاح کے لیے کسی اچھی عورت کا انتخاب کرنا، نکاح کے لیے کسی اچھی عورت کا انتخاب کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کسی بھی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی بھی عورت سے 4 ریزنز کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مال، وہ مالدار تو نہیں ہے، یا اس سے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ حسب نسب کی اچھی ہو، کسی چنگے خاندان برادری دی ہوئے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، اور چوتھا حضور نے فرمایا یہ ہے، اس لیے بعض دفعہ شادی کی جاتی کہ وہ دیندار ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنی امت کو فرمایا، جب تم اپنی کسی عورت سے نکاح کرنے لگو تو فرمایا اس کے دین کو دیکھو، اس کے دین کو دیکھو۔ فرمایا کہ وگرنہ تمہارے لیے بھلائی اس میں نہیں ہے۔ تو آج ہوتا یہ ہے، ہم حسن و جمال دیکھتے ہیں، جب بھی اپنے بیٹے کے لیے ہم کی شادی کرنے لگے نا، ساری نو بڑی سونی ہونی چاہیے، تو وہ پھر آ کے انج نت پاندی ہے نا تو لگ پتا جاندہ سارے ہم۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کہیں پر شادی کرنے لگو نا تو فرمایا اس کا دین دیکھو، اگر دیندار ہوگی، وہ ساورے رنگ کی بھی ہوگی، دیندار ہوگی، دین پڑھی ہوگی، تمہاری ساری نسل کو پڑھا جائے گی، تمہاری نسل کو پڑھا جائے گی۔ حضور کی عاشقہ ہوگی، حضور سے محبت کرنے والی ہوگی، کسی ایسے گھر سے لے آؤ گے تو وہ جتنے تمہاری اولاد پیدا ہوگی سب کو حضور کا عاشق بنا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت ختم ہو گیا، آپ وقت سے پہلے آ جایا کریے تاکہ چند باتیں آپ سن لیا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔